3 شہر ہمارے دورے میں وہاں پہ حصہ تھا۔ ایک شہر ارومچی کہلاتا ہے، مشہور و معروف شہر ہے۔ جو ارومچی شہر ہے یہ شنجان صوبے کا کیپٹل ہے۔ یہ شنجان جو ہے یہ سنکیانگ ہے، جہاں مسلمان 85% کے قریب ہیں، اور یہ بہت طویل و عریض علاقہ ہے۔ صرف ایک صوبہ شنجان کی رقبہ پاکستان سے دگنا ہے، اور اس میں بہت زبردست تاریخ ہے۔ مسلمانوں کے علماء، اسکالرز، بڑے بڑے سائنسدان جو ماوراء النہر کے لوگ کہلاتے تھے، یہ سب وہاں پہ گزرے ہیں۔ اور تقریباً 1920-25 تک کہتے ہیں کہ یہاں پہ مسلمانوں کا غلبہ تھا، اور وقتاً فوقتاً مختلف اطراف سے حملے ہوئے، کچھ مسلمان آپس میں بھی لڑے۔ تیمور لنگ جو مشہور گزرا ہے، ظالم وقت، اس کے ظلم سے وہ لوگ بھی محفوظ نہیں رہے، اور کہتے ہیں کہ ایک ایسا حملہ اس نے کیا کہ پورے صوبے کی آبادی کا 10% رہ گیا، 90% ختم ہو گیا۔ اسی طرح چنگیزوں نے، منگولوں نے بھی اس علاقے پہ حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا کہ جو بچی ہوئی آبادی تھی ان کو غلام بنا لیا، ان کو جکڑ لیا۔ آزاد انسان وہاں پہ کوئی بچا ہی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک چینی بادشاہ نے اس علاقے کی طرف پیش قدمی کی اور تمام علاقے کو قبضہ کیا، اور اس کے بعد پھر وہ چین کا حصہ بن گیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ تو اس کی ماضی قریب کی تاریخ ہے۔ ماضی بعید کی تاریخ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے دور میں کچھ لشکر بھیجے گئے تھے مختلف علاقوں کی طرف۔ ان میں سے جو ایک کمانڈر تھا محمد ابن القاسم، وہ بر صغیر میں تشریف لائے تھے۔ بھمبور کے علاقے میں انہوں نے سندھ میں پاؤں رکھا تھا، اور یہاں سے جہاد شروع کیا، ملتان اور پشاور تک تشریف لے گئے۔ اسی طرح ایک اور شخصیت گزری ہے، قتیبہ ابن مسلم، ان کو چین کی طرف بھیجا گیا تھا، اور قتیبہ ابن مسلم گوانزو وہاں پہ ایک علاقہ ہے، وہاں انہوں نے لینڈ کیا، اترے تھے، اور وہاں انہوں نے اسلام کی تبلیغ اور اسلام کے احکام، اسلام کا تعارف وہ پیش کیا۔ یہاں تک کہ چین کی ایک بادشاہت گزری ہے، چن ڈائنیسٹی کہلاتی ہے، تقریباً 500 سال انہوں نے حکومت کی ہے۔ اس کے شہزادے اور اس کے بڑے بڑے جرنیل وہ اسلام سے متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیے، اور پھر وہی جو مسلم شہزادے ہوتے تھے وہ عراق جاتے تھے، وہ عرب جاتے تھے، وہ مصر جاتے تھے، وہ فلسطین جاتے تھے، اور وہاں کے بادشاہوں سے خیر سگالی کے ملاقاتیں اور تحائف کا تبادلہ، یہ تمام چیزیں آج بھی وہاں پہ میوزیم کے اندر موجود۔ کیا ہمارا اسلام کتنا عظیم مذہب ہے، کتنا انقلابی پیغام ہے کہ جب نہ انٹرنیٹ تھا، نہ ٹیلی فون تھا، نہ موبائل تھا، نہ ای میل تھا، کوئی چیز نہیں تھی، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم تعلیمات اس دور دراز سرزمین پہ پہنچ چکی تھی۔ وہاں سے مسلمانوں نے تقویت پائی، زور پکڑا، اور اس وقت 3 صوبے چائنا کے ایسے ہیں جہاں پہ اکثریت آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ہینان ہے، یونان ہے، ہوئی ہے، اور یہ شنجان ہے۔ یہ سارے وہ علاقے ہیں جن کے نام اب بدل دیے گئے ہیں۔ تاریخ میں آپ ان کے نام اٹھائیں گے تو آپ کو کچھ اور ملیں گے، اور یہ مسلمانوں کے
گڑھ علاقے یہ رہ چکے.